بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا تفسیر القرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور سورہ والفجر کی ابتدائی آیات پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے سنی تھی۔ آج وہیں سے آگے اپنی گفتگو کو لے کر ہم چلیں گے۔ آپ توجہ فرمائیں تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی ملے اور ہم کچھ سمجھ بھی سکیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کی بہت ساری برکتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 بار اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے سورہ والفجر اس کی ابتدائی آیات سنی جس میں اللہ رب العزت نے 5 قسمیں ارشاد فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو میں نے قسمیں اٹھائی ہیں اس میں عقل والے بندے کو بھی کوئی سبق ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم عاد کا ذکر کیا، اور آج یہیں سے آگے میں اپنی بات کو لے کر چلوں گا۔ دراصل یہ قوم عاد کا ذکر کرنے کا مقصد یہاں پر یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جو کافر تھے وہ آقا کریم علیہ السلام کی بہت مخالفت کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی وہ شدید تنگ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے سامنے یہ قوم عاد اور ان کی طاقت اور پھر بعد میں ان کی تباہی کا ذکر کر کے یہ واضح فرمایا کہ اگر تم سے پہلے کافر جو تم سے قد میں بھی بڑے تھے اور طاقتور بھی تھے اور جنگجو بھی تھے، نبی کی مخالفت کی وجہ سے اگر ہم ان کو برباد کر سکتے ہیں تو تم تو شاید کچھ نہیں ہو، ہم تمہیں بھی برباد کر سکتے ہیں۔ یہ مقصد تھا یہاں پر ذکر کرنے کا، لیکن قرآن مجید نے جس حسین انداز کے ساتھ بیان کیا ہے اس کو ہم سنیں گے تو ہمیں بہت ساری باتوں کا علم بھی ہوگا اور اللہ کی قدرت بھی سمجھ آئے گی، اور پھر جو قرآن مجید کا فیضان ہے وہ بھی ہم تک پہنچے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے میرے محبوب آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا تھا؟ قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہ جو قوم عاد ہے یہ بڑا عرصہ پہلے گزر گئی تھی، یہ یاد رکھ لیں۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام آپ کی جو قوم ہے اس کو اور قوم سمود کو اور بنی اسرائیل کو یہ جو عذاب آئے یہ پے در پے آئے ہیں عذاب، لیکن ان میں سے یہ قوم عاد کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں حسین انداز دیکھیے، تفسیر روح البیان کے اندر اسی مقام پہ لکھا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے قوم عاد سے کیا کیا تھا، حالانکہ وہ ہزاروں سال پہلے ان پر عذاب ہو چکا تھا
اور میرے نبی بعد میں پیدا ہو رہے ہیں. اب ایک بندہ پیدا ہی نہیں ہوا تو اس نے دیکھا کیسے ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے. لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے، ایک پیدا ہی نہیں ہوئے ہمارے حضور اور اللہ فرماتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے. تو یہ آیت اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ آیت تو میرے عقیدے کو سپورٹ کرتی ہے. سمجھنے کے لیے یہ آیت میرے عقیدے کو سپورٹ کرتی ہے. میرا عقیدہ یہ ہے ہمارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت سے پہلے بھی اللہ کی عطا سے، چونکہ آپ عالم ارواح میں تھے، سمجھ آئی، نور کی صورت میں اللہ کے قرب خاص میں تھے، وہاں سے بھی سب کوئی دیکھ رہے تھے. اور جب آپ نے پردہ کیا اپنے روضے میں گئے تو وہاں سے بھی اللہ نے طاقت بخشی ہے. میرے نبی جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، جتنا چاہیں، جس پہ چاہیں کرم کر کے جا بھی سکتے ہیں اور اسے بلا بھی سکتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عین اسلامی اور قرآنی عقیدہ ہے. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. اور اس پر دلیل ایک یہ آیت بھی ہے کہ ہمارے حبیب ابھی پیدا نہیں ہوئے، ہزاروں سال پہلے ہونے والا واقعہ اللہ فرماتا ہے آپ نے دیکھا نہیں. بھئی جو تھے ہی نہیں دیکھا کیسے؟ چاہیے تھا نا کافروں کو اعتراض کرتے اس بات پر کہ جو تھے نہیں تو دیکھا کیسے. انہیں بھی پتا تھا کہ یہ نبی اگرچہ یہ لباس بشری پہن کے بعد میں آئے ہیں لیکن عالم نور میں یہ ہر چیز پہلے ہی دیکھ رہے تھے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ حضرات کو؟ تو پھر سادہ بات میں بھی کر لوں آپ کے ساتھ تاکہ عقیدہ واضح ہو جائے. جو نبی اپنے آنے سے پہلے ہر چیز کو جانتے ہیں وہ اپنی قبر میں جانے کے بعد اپنی امت کو نہیں جانتے ہوں گے. تو یہ آیت تو ہمارے عقیدے کو سپورٹ کرتی ہے. اور تفسیر روح البیان میں یہیں پر لکھا ہے یہ جو رؤیت ہے نا، علم تارا، یہ رؤیت کا باب ہے، دیکھنا. تو فرمایا کہ یہاں پر دیکھنے والا قول کیا گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، حالانکہ تھے بھی نہیں اور دیکھا بھی ہے. بعض یہاں پر جانسا دینے کے لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھنے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ سارے واقعات سنا دیے تو گویا کہ آپ نے دیکھ لیا. اب میں کیا گویا دیا پترا، یہ ذرا تفسیراں پڑھ، یہاں لکھا ہے. فرمایا کہ یہ رؤیت اس مقام پر ہے جیسے عام انسان آنکھوں سے دیکھے. نبی پاک کا یہ بات بیان کرنا ہماری آنکھوں سے دیکھنے سے بھی زیادہ دیکھا ہوا ہے. آواز سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو فرمایا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا تھا، ان کو برباد کر دیا تھا. اور برباد بھی ایسے کیا، توجہ فرمائیے گا ذرا، کہ ان کے سارے محلات وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے، سب کے سب کو اللہ رب العزت نے مار ڈالا. اور کیسے؟ ان کے اوپر عذاب آیا تھا. اور عذاب کی صورت کیا تھی؟ ایک چنگھاڑ بہت زبردست آواز شدید آئی اور یہ برداشت نہ کر سکے، سارے کے سارے مر گئے. سمجھ آئی؟ ان کے سارے مکانات، محلات، سب کچھ وہیں پر کھڑا رہا. اور یہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے. تفسیر روح البیان کے اندر اسی آیت کے تحت آپ تفاسیر پڑھ کے دیکھیں تو بالخصوص روح البیان کے اندر لکھا ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ کا زمانہ تھا. تو ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن قلابہ بیان کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن قلابہ کا اونٹ گم ہو گیا. تو یہ اپنا اونٹ ان کا بڑا قیمتی تھا، یہ تلاش کرتے 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 اس جگہ جا پہنچے جہاں پر یہ قوم عاد آباد تھی، ان بستیوں میں. آپ نے دور سے جب ڈھونڈتے 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 وہاں پہنچے نا تو آپ نے دیکھا کہ یار یہ آگے کیا کوئی آبادی سی نظر آتی ہے لیکن یہاں بندہ کوئی نہیں نظر آتا، چکر کیا ہے؟ آپ آگے گئے، آپ نے دیکھا کہ یہ تو ایک شہر ہے. آپ تسی پنجابی جن کھوڑے آدھے ہو، کھوڑے جائے باقی کھلوتے، آپ ان کے اندر چلے گئے، دیکھا وہاں پر آپ کو ہیرے جواہرات اور سونا ملا. آپ نے سارا نہیں اٹھایا، ان میں سے چند چیزیں اٹھا لیں، چند ہیرے، چند جواہرات، چند سونے حضرت عبداللہ بن قلابہ نے اٹھا لیے. اور اس سارے شہر کو آپ نے وزٹ کیا کہ یہ کیا ہے. سمجھ گئے کہ یار یہ نا کوئی تباہ شدہ شہر ہے جہاں پر بندے سارے ختم ہو گئے اور یہ بلڈنگیں بالکل ویسے ہی کھڑی ہیں. آپ جب واپس آئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں اور صحابی رسول کے خلاف کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی کرے تو ہمارے نزدیک وہ بے غیرت ہے، بندے کا بچہ نہیں ہے. اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف جو بات کرے، علماء اسلام نے فیصلہ کر دیا ہے،
فرمایا وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. بعض کہتے نہیں مولوی صاحب ہے کتے بلی والی گل سٹیج تے بیٹھ کے تو نہ کریا کرو. میں کہ سٹیج تے بیٹھ کے میں کیویں نہ کراں بھئی یہ کتا قرآن دے وچ ہی آئی تے حدیث دے وچ ہی آئی. آخر قرآن دے وچ کتا کدوں آ گیا؟ تے میں کہ 15واں سپارہ کھول تو دے وچ اصحاب کہف دا کتا کوئی نہیں. تو کتا تو ہے قرآن مجید میں، ذکر بھی ہے اس کا. اب میں کیسے چھوڑ دوں؟ اس کا مطلب جب قرآن میں ذکر ہو سکتا ہے تو ہم یہاں نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی؟ اور حضور نے فرمایا یہ جو چغل خور ہوتا ہے یہ قیامت والے دن کتے کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ کتے کا ذکر تو کیا ہے آقا کریم علیہ السلام. اب یہ کہنا کہ مولوی صاحب آپ نہ کریں تو میں دین وہ نہیں بیان کرنا جڑا تیری سمجھے چاہے، میں وہ بیان کروں گا جو مصطفیٰ نے بیان کیا ہے. آپ کی سوچ کے مطابق ہم نہیں بیان کر سکتے. یہ اگر کسی کو ہے، ویسے تو آپ سارے سمجھدار ہیں، بہت 8 سال ہو گئے اجے بھی نہیں سمجھنا تو مڑ سمجھنا کدو ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بات اب علماء اسلام نے لکھا چونکہ انہیں پتا تھا کہ بعض لوگ بڑی بک بک کریں گے، اور آج کل کے دور میں کئی سنی کہلوا کے یہ باتیں کرتے ہیں. ان اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے سن لیں تم سنی نہیں ہو. سن لیں جو حضرت امیر معاویہ کا دشمن ہے یا کسی بھی صحابی کا دشمن ہے یا کسی بھی آل رسول کے فرد کا دشمن ہے وہ سنی ہو سکتا. یاد رکھ لیں، مولوی ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پیر ہو تو اس کی بیعت نہیں ہو سکتی، اور اگر نعت خان ہو تو ہمارے سٹیج پہ آ کے نعت بھی نہیں پڑھ سکتا. اتنا تکڑا تمہیں ہونا پڑے گا اور یہ پہچان پیدا کرنی پڑے گی. تو حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں. کئی لوگ ان کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرتے ہیں. میں کہا تو اپنی گھوڑی چھان تھلے بن، تینوں گال دا نہیں پتا تے اپنی زبان نو ڈک کے رکھ. صحابی رسول ہے، بس ختم. سارے زمانے کے غوث اور کتب اکٹھے ہو جائیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ جس گھوڑے پر بیٹھے اس کے قدموں سے اڑنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے وہ رتبہ دیا، صحابی ہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے بات پر. باقی ان کے معاملات جانے اور وہ جانے. فیصلہ علماء نے کتابوں میں لکھ دیا ہے، عوام کے سامنے ایسی باتیں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی ہے. اب ذرا اگلی بات سنیے. وہ آگے حضرت امیر معاویہ کے پاس. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ سے آگے کہنے لگا کہ میں آج فلاں علاقے میں گیا، میں نے وہاں یہ بستی دیکھی اور یہاں سے چند میں ہیرے جواہرات بھی لے کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا یہ کہاں ہے؟ اس نے وہ لوکیشن بتائی کہ فلاں جگہ پہ ہے. ادھر میں تو بہت آگے نکل گیا. آپ نے حضرت کعب الاحبار کو بلایا. یہ حضرت امیر معاویہ کو چھوٹے موٹے عالم تو نہیں تھے، یہ کاتب وحی تھے. نبی پر جو وحی آتی تھی امیر معاویہ لکھا کرتے تھے. یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. اسی امیر معاویہ کی سکی بہن وہ نبی پاک کی بیوی ہے اور تیری اور میری ماں ہے. اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں توجہ فرما رہے آپ. یہ اتنی شان والے صحابی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت کعب الاحبار کو، یہ تابعی بزرگ اور پہلی کتابوں کے ماہر عالم تھے، ان کو بلایا گیا. آ گئے. آپ نے فرمایا بتا بھائی تمہاری کتابوں کے اندر جو تم نے پڑھی ہوئی ہیں پہلی، ان کے اندر کوئی ایسا شہر ہے کہ جو برباد بھی ہو جائے اور اس کی دیواریں بھی سلامت ہوں اور اس میں ہیرے جواہرات بھی ملیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں بالکل یہ ہماری کتابوں میں ہے. آپ نے کہا ذرا نا مجھے نشانیاں بتا. اس نے کہا جی وہ شہر فلاں جگہ پہ ہے، اس کی بلڈنگیں ایسی ایسی ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے، اس کے اندر ہیرے جواہرات بھی ملیں گے، وہ ایسے برباد ہو چکا سارے مر گئے. تو آپ نے کہا کہ وہ شہر کوئی دیکھے گا بھی، اس بارے میں بھی کوئی تیری کتاب میں لکھا ہے؟ اس نے کہا جی میری کتاب میں یہ بھی لکھا ہے. اب یہ بات سنیے گا حضرت امیر معاویہ کی شان کیا ہے. کہنے لگے میری کتاب میں یہاں تک لکھا ہے، ہماری پہلی کتابوں میں، کہ اے امیر معاویہ جب تیرا دور خلافت ہوگا اس میں ایک بندہ جو آپ کی فوج کا ہوگا وہ وہاں پہ جائے گا، دیکھے گا، اور فرمایا اس بندے کی نشانیاں میری کتاب میں موجود ہیں. اگر بندہ میرے سامنے آ جائے تو میں بندہ پہچان لوں گا. اس کا مطلب ہے حضرت امیر معاویہ کی خلافت بھی حق ہے. بولو تو صحیح نا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ کا مسلمان ہونا یہ بھی ثابت ہے، اسے ابھی ہوتا ہی وہ ہے جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور کعب الاحبار کہتے ہیں کہ میں بندہ پہچان سکتا ہوں. اب اگلی بات سنیے گا، یہ بڑے دھیان سے سننے والی بات ہے، یہ روح البیان میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ نے کیا کیا؟ حضرت عبداللہ بن کلابہ اکیلے نہیں، 5-7 بندے کٹھے نا وہ دے سامنے پیش کیتے بھی اینا دے وچوں کو بندہ
انہیں ایک نو ویکھیا کہندا اے بھی نہیں, دوسرے نو ویکھیا اے بھی نہیں, تیسرے نو ویکھیا اے بھی نہیں. جدو عبداللہ بن قلابہ دی گل آئی نا, کہنے لگے اور نیڑے آئے نا, تو ہینج کر کے اکھ اے اتا چاہ کے ویکھیا تو ایتھے تیڑ بنے ہویا سی. کہنے لگے جی آئے بندہ ہے جدیاں نشانیاں میری کتاب دے وچ موجود نے. توجہ ہے بھی صاحب حضرات کی. حضرت عبداللہ بن قلابہ اسی بندے پر اس نے ہاتھ رکھا, اے بندہ ہے جو میری کتاب کے اندر جو علم موجود ہے اس کے مطابق یہ بندہ جو وہاں جائے گا, اور فرمایا جائے گا نہیں, یہ راتی ہو آئے ہی. آواز سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہاں سے آپ کو کیا نہیں سمجھ آتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان. تو یہ جو قوم عاد تھی جہاں یہ تباہ ہوئی, وہاں پہ مسلمان پہنچے اور وہاں کا ایک نظارہ اور جھلک میں نے آپ کو دکھلائی. اب ذرا آگے چلیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اللہ نے نا ان کی خود ان کی بات کو ذکر کیا. فرمایا یہ جو قوم عاد تھی نا, قوم عاد ارم ذات العماد, اور فرمایا یہ بڑی لمبے قد والے تھے. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے ان کا قد پتہ کتنا لمبا تھا, 400 گز کا قد تھا. فرمایا اگر کوئی قبیلے والے ان سے لڑائی کرتے نا, یہ ایک قوم تھی ارم ان کو کہا جاتا ہے, یہ ایک قوم, ان لمبا قد, اگر ان سے کوئی لڑائی کرتا تو ان کا ایک بندہ جاتا ایک پہاڑ کا بڑا پتھر اٹھا کے لاتا, ان کی بستی پر پھینکتا تو سب کو مار ڈالا کرتا تھا. ایڈی بلا قوم سی ہے. ایو گل تے میں تانوں سمجھاندا پیا. رب فرماندا ہے اوے ابو جال, اوے ابو لہب, او جے ایڈے ایڈے وڈے اسا مار چھڈے تساں تے شاید کچھ بھی نہیں. نبیوں کی مخالفت نہ کی جائے. اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو جو نبیوں کی مخالفت کرے وہ جیڑے بڑے مرضی قد والا ہو, فنش کر دیا جاتا ہے اس کو. اب سمجھ آئی ہے؟ اگر آ گئی ہے تو یہاں پر ارم ذات العماد فرمایا وہ بڑے لمبے قد والے. اس کی دو تفسیریں علماء نے کی ہے. ایک تفسیر یہ ہے کہ ان کے مکان, یار 400 گز دا بندہ ہے تے مڑ ایڈے کوٹھے ہی تے نہ بڑھ سی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر. او سیانے آدھے نے اٹھا نال یاری رکھو تو بوئے وڈے رکھنے پاؤندن, اوہے تو اٹھ نہیں ہے تو بلائیں کچا ہو رہے. بولو تو صحیح چاہ میری ستی پئی قوم ہے. تو ان کے مکانات بہت اونچے تھے. ایک مکانوں کی طرف اشارہ ہے اور دوسرا ان کے قد کاٹ کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے جسیم القامت تھے یہ لوگ. اللہ قرآن مجید میں فرما ارم ذات العماد, فرمایا یہ عمد اصل میں ستون کو کہتے ہیں. آپ پلر ہوندہ نا, پلر ہے جیسے یہ سیدھا ہوتا ہے, فرمایا اس طرح بڑے بڑے قد. اور یہ تفسیروں میں لکھا ہے جو میں نے آپ کو سنا ہے کتنے بڑے قد تھے. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اللتی لم یخلق مثلھا فی البلاد, فرمایا وہ جس شہر میں رہتے تھے نا ویسا شہر اور نہیں پیدا کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے اس وقت پوری دنیا میں لوگوں کے قد ایک جیسے نہیں تھے. یہ ایک قوم اور قبیلہ اور ایک شہر تھا جس کے قد بڑے تھے باقی چھوٹے تھے. توجہ ہے سب حضرات کی؟ بولتا صحیح سونا بھی رہے. ٹھیک ہے. اچھا, ان کے صرف ایک قوم تھی جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کے شہر جیسا شہر ہم نے پھر نہیں بنایا. وہ ظاہر سی بات ہے ایڈے بڑے کوٹھے کی میں بنا جناب, نہیں توجہ فرما رہے ہیں نا. وہ جڑی مخلوق وکھری ہوئے او دے وہ ران دا کام ہی وکھرا ہوندا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بڑی عجیب مخلوق تھی, اتنے بڑے قد کاٹ تھے قوم عاد کے. تو فرمایا کہ ان کے لیے شہر بھی ایک الگ ہی تھا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. یہ اس قوم کی بات ہو گئی. اب اللہ فرماتا ہے قوم سمود بھی دیکھو, وہ کیسی قوم تھی. جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, اور فرمایا یہ تو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اپنا مکان بیچ میں بنا لیتے تھے. ایسے ماہر لوگ تھے, پہاڑوں میں جاتے ایک پاسیوں کٹنا شروع کر دے تو دے وچ ہی اپنا سارا محل بنا کر دے سن. آپ جیسے کھیوڑا گئے ہوں نمک کی کان میں, شاید آپ میں سے کوئی گیا ہو, یا کسی غار کو کبھی آپ نے دیکھا ہو. ابھی تو ادھر ہری پور مانسہرہ, ہری پور ہزارہ اور آگے ناران کا غان کی طرف جایا جائے ایبٹ آباد, تو وہاں پر بھی ٹنل بنے, اس کو ٹنل بولتے ہیں. وہ ٹنل میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ تو خیر چائنا والوں نے بنائی, بڑے جدید دور کی بنائی ہوئی ہے. وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے. ایسی قوم تھی ماہر, پہاڑوں کو تراش تراش کے بیچ میں اپنے مکان, اور ایسے ڈیزائن بناتے دیکھنے والا دیکھتا ہی رہے. اور مزے کی بات بتاؤں, آج تک وہ پہاڑ بھی موجود ہیں اور ان کے بنائے ہوئے محلات بھی موجود ہیں. آج تک یہ نشانیاں. آپ مصر میں چلے جائیں, وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات, آپ چلے جائیں, آپ وہاں چل کے دیکھ سکتے ہیں.
اگلے سال ارادہ میرا بھی ہے، ایک بار یکھی ویکھا بندہ میں لب گیا ہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو میں جاؤں گا یہ سارے نظارے دیکھنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو دعا کریں حج ہو جائے، اور اس کے بعد غوث پاک بلا لیں، اور اس کے بعد پھر یہ سارے نظارے انشاءاللہ یہ دیکھنے چاہیے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اور جب قرآن ہمارے میں ہے، اور ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، جب بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے تو پھر کتنا پکا مومن بن جاتا ہے۔ تو یہ اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرنے کی دلیل، جیسا میرے رب نے بیان کیا ویسا ہی آج تک ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو قوم سمود ہے، یہ آپ نے نہیں دیکھا، یہ تو پہاڑوں کو تراش تراش کے اپنے مکان بنا لیتے، اور اس کے بعد فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، ان میں فرعون بھی تھا۔ یہ سب کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی وڈے قد والا، پھر وڈے قد والا، پھر وڈا فرعون، سارے دا ذکر کیتا ہے۔ جب ہم نے ان کو نہیں چھوڑا، اے تسی کی چاہو، یہ حضور کے دشمنوں سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن ہمارے لیے عبرت کی بات ہے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، فرمایا یہ جو فرعون ہے نا، فرعون ذی الْأَوْتَادِ ہے۔ ذی الْأَوْتَادِ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ علماء نے لکھا چمیخا عذاب دینا والا۔ آپ کہیں کہ چمیخا ہے، لفظ ہی پہلی بار سنے، ایک ہی بولے آسوں، تو اس کو میں وضاحت کر دیتا ہوں نا۔ یہ 4 کلے ٹھوکتا تھا، اے کلے جے دے نال مجھ بندے ہو نا، اے کلے ٹھوکدا سی 4 کلے، ایک کلے دے نال بندے دے ہاتھ باندھ دیندا سی، دوے دے نال دوਆ ہاتھ، تریے دے نال پیر، چوتھے دے نال دوئی ٹنگ، 2 نال ہاتھ تے 2 نال ٹنگا بن کے بندے نوں لٹا کے تے پھر عذاب دیندا سی۔ یہ مطلب ہے وہ فرعون جو زمین میں کلے ٹھوک کے اور پھر بندوں کو سزا دیتا تھا۔ اللہ نے فرمایا ایڈے تکڑے بندے نوں اسا مار چھڑیا، اور کافرو تسی کیسا ہو۔ اور یہاں پر بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تفسیر روح البیان میں یہاں پر بھی ایک بڑے کمال کی بات لکھی ہے، یہ جتنے مرضی کافر عذاب دے لیں، جو مسلمان ہوتا ہے نا وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ فرعون کی گھر کے اندر ایک عورت تھی، بعضوں نے لکھا کہ وہ اس کی بیٹی تھی، اس کی کنگھی کرنے والی ایک عورت تھی، 100 سال ہو گیا تھا اسے کنگھی کرتے ہوئے، 100 سال۔ ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، یہ یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو فرعون تھا 450 سال، تو اس کے سر میں درد نہیں ہوا تھا۔ کوئی ٹینشن لے گئے ہو جناب؟ اور یہ بھی اس کے بدبخت ہونے کی دلیل ہے، سمجھ آئی؟ جس بندے کو بخار ہو، سر میں درد ہو، کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی رہے، تو سمجھ لو کہ اللہ اس پہ راضی ہے۔ ہاں، حضور نے فرمایا 2 بیماریاں ہیں جو ہر نبی کے پاس تشریف لائی ہیں، ایک سر درد اور ایک بخار۔ فرمایا میرے پاس بھی آئی ہیں، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب بخار آ جائے برا نہ کہو۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا بخار جہنم کی گرمیوں میں سے گرمی ہے، پانی کے ساتھ دور کر دیا کرو۔ ڈاکٹر آج بتاتے ہیں کہ پانی نال نایا کرو تو پٹیاں کیتا کرو، میں کہا پتر تیری سائنس آج کم پہ کر دیا، مصطفیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہوا ہے۔ تو فرمایا یہ اس کو پانی کے ساتھ دور کر دیا کرو، یہ ٹھیک ہو گیا۔ اب تیسری بات بھی سن لیں، فرمایا بخار پر جو صبر کرے، یہ مفہوماً سنا رہا ہوں، فرمایا کہ اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے موسم خزاں کے اندر درختوں کے پتے جھڑ جائیں جب ہوا چلتی ہے۔ تو جب بیماری آ جائے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور بالکل دعا بھی کیا کریں، دوا بھی لیا کریں، کیونکہ زیادہ لمبی آزمائش کے ہم لائق نہیں ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی؟ زیادہ لمبی آزمائش اور زیادہ بڑی آزمائش اس کے ہم لائق نہیں ہیں۔ یاد رکھ لیں، اس آزمائش کے لائق حسین ہی تھے، اور انہوں نے برداشت بھی کر کے دکھایا، ہم سے شاید یہ برداشت نہ ہو پائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی بڑی مصیبت آئی پر میرے لجپال پھر مسکراتے رہے وہاں پر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بس دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمیں بڑی آزمائش اور مصیبت اسے محفوظ، بلکہ ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ ہم لوگ کمزور ہیں، ہم آزمائش کے لائق ہے ہی نہیں، بس اللہ اپنا فضل فرما دے۔ اے جے چھوٹا موٹا بخار تاپ آ بھی جاوے تو مو ٹینشن لین دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اللہ کا شکر ادا کر، دوائی دارو کر، اس سے صحت مانگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فرمایا کہ جب میں مریض ہوتا ہوں، بیمار ہوتا ہوں، تو وہ رب ہے جو مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ تو پھر آپ نے رب سے دعا مانگا کرو۔ توجہ نہیں فرما رہے ہیں؟ اب یہاں سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ جب اللہ ہی شفا دیتا ہے تو تم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ پھر انہوں نے کہ ایتھے
ਇੱਥੇ ਤਾਂ दीन ही लोग छोटा कर छड़िया है ना, वो शिरक हो गया है। मैं कहा डॉक्टर को जाना भी शिरक है यार। तो ये दुनिया आलमी असबाब है, तो आप सबब इख्तियार कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, दवाई दारू कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं है। समझ आई? और दवाई दारू में से भी सबसे बेहतरीन इलाज देसी इलाज होता है। समझ आ रही है? देसी इलाज अगर किसी को अच्छा हकीम मुयस्सर आ जाए तो देसी इलाज सबसे बेहतर होता है। और देसी इलाज ये मैं आपको बता दूं, सबसे बेहतरीन देसी इलाज ये है, आप बावुज़ू रहा करें, 5 वक्त नमाज पढ़ा करें। तहकीक से ये बात साबित हुई है, जो बंदा लंबा सजदा करे कभी अंधा नहीं होता, जो बंदा लंबा रुकू करे कभी उन्हों मोरियां दा दर्द नहीं होता, तो जड़ा नमाज़ां पढ़े कभी जोड़ां दा दर्द नहीं होता। ये तहकीक हुई है। ये चंद दिन पहले शायद मैंने आपको सुनाई हो रिवायत, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया खैरुद्दवाइल कुरान, फरमा लोगो तुम्हारे लिए बेहतरीन दवाई कुरान पाक है, कुरान पढ़ा करो, ये ऐसी दवाई है तुम्हें हर चीज से शिफा अता फरमा देगी। ये आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। लेकिन हमारा मुआशरा कुरान से दूर है, नहीं करता कुरान की तिलावत, रोजाना करनी चाहिए। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, ये दावत इस्लामी का महनामा फैज़ान मदीना है ना, ये उसके अंदर भी रिवायत लिखी हुई है। हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, एक शख्स आया, उसने आके कहा हुजूर मेरा गला खराब रहता है। ये भी शायद मैंने आपको पहले सुनाई हो, लेकिन आज फिर सुन ले, बात आ गई है। उसने कहा मेरा गला खराब रहता है, मेहरबानी करके मैनू कोई जरा इलाज तो दसो। हुजूर ने फरमाया कुरान पढ़ा कर, अल्लाह तेरा गला ठीक फरमा देगा। कैसा प्यारा इलाज बताया आपने, हैं? तो इस वास्ते ये कुरान मजीद पढ़ा कर इंशाल्लाह गले मले हर शय फिट हो जाएगी। बेहतरीन इलाज ये है। अल्लाह ताला हमें इस इलाज से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा दे। बात दूर ना चली जाए, जो बात आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर रहा था वो बात बहुत आगे निकल गई, ज़रा वापस पलटिए ताकि मसला हल हो जाए। ये जो फिरौन था ना, इसके घर में जो कंघी करने वाली औरत थी, उसकी बेटी को 100 साल गुजर गए थे उसको कंघी करते हुए। एक दिन वो कंघी कर रही थी, उसके हाथ से कंघी गिर गई, तो उसके मुंह से एक जुमला निकला। उसने कहा बर्बाद हो जाए वो बंदा जो मेरे रब को सजदा नहीं करता, जो कि वहदहू ला शरीक है। वो मुसलमान थी औरत, और किसी को नहीं पता था, वो लोग ईमान छुपा के रखते थे। और फिरौन के बंदों में से ऐसे बंदे थे जिन्होंने कलमा पढ़ा था मूसा अलैहिस्सलाम का, लेकिन ईमान छुपा के रखा था। एक सिद्दीक अकबर थे, जब कलमा पढ़ा तो छुपाया नहीं है, और ये बाकायदा रिवायतों में है। ये पूछा जाता था, बताओ फिरौन का वो बंदा जिसने कलमा पढ़ के छुपा लिया था वो बेहतर है या मेरा सिद्दीक बेहतर है? तो फरमाया गया तेरा सिद्दीक बेहतर है, इसलिए इसने छुपाया नहीं है। कमाल ये है, कलमा पढ़ा तो सबको वाज़ेह फरमा दिया। समझ आई है? अल्लाह तवज्जो है भी साहब हज़रात की। 5-4 बंदे बड़ी इस्तिकामत के साथ चुप करके बैठे हुए हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये बातें भी साथ साथ सुना करें, इसके साथ भी बड़ा मोहब्बत बढ़ती है। तो इसने अपना ईमान छुपाया हुआ था, एक दिन फिर मुंह चुगाल तो निकल ही जाती है। वो निकल गई, हो सके बर्बाद होवे वो बंदा अजड़ा मेरे रब नूं सजदा नहीं करता जो वहदहू ला शरीक है। तो फिर उनकी बेटी ने कहा मेरे बाप के अलावा भी कोई रब है? उन्हें कहा तेरा प्यो तो किसी शह च शह ही नहीं। यार मैं तुहाडी बोली है तर्जमा किया, सोनिया बोल तो सही ना। उन्हें कहा तेरा प्यो क्या है? ये तो किसी शह च शह ही नहीं। उसने कहा हट जा मेरे बाल ना वाह, ते मैं इंज कर दियांगी। हसा क्या जो मर्जी कर ला, मेरा भी साईं आई। गाल बात गई, उसने चल के बता दिया अपने बाप को। इसने बुला लिया, अच्छा मेरे घर में ऐसे? उन्हें कहा तेरा घर है गल करने वाली, असी रब नूं नहीं मान सकते। उसने कहा पकड़ो इसको और मेरे पास ले आओ। इसको बांधा गया और ले आए। इसने कहा मैं तेरे ऊपर ना चुमेखा अजाब, ओ जरा पहले मैं दसिया चौंकिलियां नाल बन के ना, 2 नाल हाथ ते 2 नाल पैर, ते तेरे उत्ते मैं बिच्छू छड्डांगा ते 2 महीने तक मैं छड्डांगा, वरना मैनू रब मन। ते बीबी बड़ी तकड़ी निकली, उन्हें आख्या 2 महीने नहीं 70 महीने भी बिच्छू छड्ड ते तामी तू काफिर है ते रब वहदहू ला शरीक है। अल्लाहु अकबर।
کیوں بھائی سونے ہو کچھ آسائی کے کوئی نہیں آئی؟ اور نیلے سوٹ آڑیا بول تو صحیح، پہلی باری آیا مر رہے ہیں، بول تو صحیح مدینے منجے ہیں۔ جو نئی سواریاں وہ پریشان ہو جاتی ہیں نا، ذرا ذوق سے بیٹھے مسکرا کے تقریر سنیں۔ کئی بندے ہیں جو سیریس ہو کے میں نے گوریاں پاند رہا، اللہ دیا بندے آج تھے گل سوڑ مالکاں دی، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور ذرا دھیان فرمائیے یہاں پر، ناراض نہ ہو کوئی بھی، آپ میرے بڑے خاص مہمان ہیں بھائی، اور میں بھی آپ کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آتا ہوں۔ ہوں تو پٹرول ہی سیر تو ٹاپ گیا ہے، اس کے باوجود مجھے آنا پڑتا ہے۔ بہرحال کیا کریں، اسی پرانے پاکستان دی بھی چاس لے لئی تو نویں دی بھی لے لئی، ہوں پتہ نہیں سانو کیڑے گڑے تے جھاڑو ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ میرے ملک پر اپنا فضل فرما دے، مہربانی فرما دے۔ چھور نے بڑی ٹیل لائی ہے، لیکن آپ کو آہستہ نہیں بولنا چاہیے تھا، اس کی وجہ یہ ہے، ایک منٹ بیٹھ، جس دن دین آگے آنا چس بھی آ جائے گی، تاجدار ختم نبوت آئے گا، دین اللہ کے فضل سے آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت میرے ملک پہ اپنا فضل فرما دے، نظام مصطفیٰ قائم فرما دے اور پوری دنیا میں قائم فرما دے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ باتیں بھی ساتھ ساتھ آپ کو اشارتاً کنایتاً بتانا پڑتی ہیں، لیکن اگلی بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ فرعون نے جب یہ کہا 2 مہینے کا عذاب بھی چھوڑوں گا، نے کہا 70 مہینے دے، ہو سکے ہے عورت ہو کے میرے ساتھ۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے کہا تیری بیٹی کو قتل کر دوں گا ورنہ مجھے رب مان۔ انہیں آ کہ سارے جہان نو بھی وڈ دے نا تے رب اوہی۔ کیسی مزے والی بات ہے، جرت تو ہے نا پھر۔ بس جس کو اللہ رسول سے پیار ہو جائے وہ پھر سامنے والے کیڑے مکوڑوں کو کیا سمجھتا ہے۔ آپ میں سے ہر بندہ اتنا قیمتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو، جو اللہ رسول کو ماننے والے ہو۔ دشمن تمہارے سامنے نہیں ٹک سکتا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور سنیے اگلی بات بھی بڑی توجہ طلب ہے۔ اس نے کہا اس کی بیٹی کو اس کے سامنے قتل کر دو، اس نے بیٹی کو قتل کر دیا۔ اور اسے پوچھا ہون، انہیں آکھا رب تے اوئی ہے۔ میں اسے کہا تو کافر ہے تے جنمی ہے۔ اسے کہا یار بی بی شے کیڑی؟ اس کی ایک بیٹی تھی چھوٹی، دودھ پیتی، اس کی گود میں تھی۔ اس نے کہا بھی اس کے سینے پر لٹاؤ، چھوٹی بچی سینے پر لٹاؤ۔ اس نے کہا یہاں قتل کروں گا، ہون دس ہے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے لمحے بھر کے لیے اس کے دل میں خیال آیا یار چھوٹی بچی نو کدھر مار ہی نہ چھڑے ظالم۔ اب یہ بات اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ بولیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی بھی توہین ہوگی، میں نہیں آکھنا، سمجھ آوے تو بولنا ہے۔ اس کے نہ دل میں جب خیال آیا، وہ جو چھوٹی بچی سینے پر لیٹی ہوئی تھی جس کو ابھی بولنا بھی نہیں آتا، انہیں ماں دا سینے تے ہاتھ ماریا تو کہنے لگی اماں تکڑی ہو ڈلی نہ پہ۔ کیا بات، سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خیر ہو۔ جزاک اللہ۔ اس نے کہا اماں ڈلی نہیں بنا تکڑی ہو، کیوں؟ اس نے کہا یہ تیرے امتحان کی آخری سیڑھی ہے، اس کے بعد تیرے لیے بھی جنت ہے اور میرے لیے بھی جنت ہے۔ کس نے بچی کو بولنے کا موقع دیا؟ میرے رب نے دیا۔ کس نے بتایا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ اتنی چھوٹی بچی دلوں کی جان سکتی ہے، مدینے کا تاجدار کیوں نہیں جان سکتا ہے؟ اب مولویو کھل کے نبی دی شان بیان کرو، گوڑے ہو پھرا دیو سمر صاحب کسی لئے غصہ ہو جاندہ ہے، اور نبی پاک کی شان ہے تم لکیریں کھینچتے ہو اور تمہیں حیا نہیں آتی۔ اور یار یہ چھوٹی بچی کا یہ حال ہے، اور محمد مصطفیٰ تو رب کے بعد سب سے بڑی مخلوق ہے، رب کی شان و عظمت کا کیا ہے؟ سارے بولیں، سارے جب حضور کمال والی بات ہے، حضور کی شان آئے تو مولویوں سے بیان نہیں ہوتی۔ سنی تو ہمت کرتے ہیں، باقیوں سے بھی میں مخاطب ہوں، تو سان کلمہ کوئی نہیں پڑھیا ہیں،
جانا جنت ہی چاہیے تو نبی پاک دی شان بیان کرنے گیا موت کیوں پہنچی کھولنا بتا ہمارے نبی کی شان کیا ہے. یہاں تو چھوٹی بچیوں کا یہ حال ہے. تو فرمایا وہ فرعون جو باندھ کے عذاب دیتا تھا تو فرمایا باندھنے والے بھی اس کے سامنے ڈٹ جاتے تھے. جن کی نگاہ رب کی رحمت پہ ہو وہ پھر ان باتوں کو کچھ نہیں سمجھتے. حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیجئے کتنی وہ تکلیفیں دیتا تھا امیہ بن خلف, لیکن اس کے باوجود وہ کہتا تھا اے نہیں آکھنا اللہ ایک کا ہے جدو ہے ایک. کیا خوبصورت جواب دیتے تھے, اوے جدو ہے ہی ایک کہ میں کیوں نہ آکھاں. اس نے کہا میں سزا دوں گا, انہیں کہ کوئی نویں گل ہے. اور یاد رکھ لیں یار دے نا تے سزا. کسی شاعر نے کمال ہی کر دیا, وہ کہتا ہے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاما ہوں. اگر سونا ہی دکھ وچ راضی ہے تو سانو سکھ چاہیے ہی کوئی نہیں. بھائی یہ محبت کی سیڑھیوں پہ چڑھے ہی نہیں ہے تو پھر پتہ کیسے چلے. تو اس لیے یہ مولویوں کو بھی چاہیے کھل کے حضور کی شان بیان کیا ہے نا, لوگوں کو پتہ لگ گیا اسی سائیاں دے ہاں. واہ بھائی واہ, یہاں آ جائیں تو بڑے پرہیزگار سے مسلمان بن جاتے ہیں. حضور کے لیے یہ پرہیزگاریاں چھڈ کھل کے حضور کی شان بیان کیا کرو. اور اس کے بعد فرمایا اب قوم عاد کو بیان کیا, ان کے قد کاٹ کو بیان کیا, ان کے شہر کو بیان کیا, قوم سمود کا بیان کیا, فرعون کا کیا. اب آگے سنیے الذین طغوا فی البلاد. اے فرمایا جڑے فرعون والے سن نا اے پورے شہر دے وچ بڑا ہی انہیر چکے ہویا سی. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. فاکثروا فیھا الفساد, شہراں دے وچ انہیر چکن والے غور دے نال سنو. ہن سارے چپ ہو گئے نے. او پنڈاں چ انہیر چکن والے غور دے نال سنو. کئی ہوتے ہیں نا گینگ بن جاتے ہیں جناب, تنگ کرتے ہیں غریبوں کو, تنگ کرتے ہیں. اور کئی ایسے یہ گینگ صرف یہ ڈاکوؤں کی نہیں ہوتی, بس اوقات تاجروں کی گینگ بن جاتی ہے. نہیں جی نہیں, آپا سارے نے جڑا گھیو ہے نا بیچنا ہی 700 روپیے کلو ہے, آپا حلف چکنے ہاں. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہی آیت پڑھ کے دیکھو علماء تفسیر نے لکھا شہر کے اندر جو فساد کرنے والے لوگ ہیں ان کا فساد کیا تھا. فرمایا ملاوٹ کرتے تھے. اور ملاوٹ کرنے والوں اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں, او سارے دکان والے تو نہیں بیٹھے اکا چوپی ہو گئے ہو. خدا دے بندے ہو سچی سن لیا کرو. فرمایا یہ ملاوٹیں کرنے والے, یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے, یہ لوگوں سے سود لینے والے اور دینے والے. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. تو قرآن کدی سن, خدا دی قسم ہے ایک باری پورا شہر سن لوے توبہ کر کے جاوے. قرآن تو ایسے دلوں کو کھول دیتا ہے, لیکن کریں کیا یہ دنیا کے لالچ میں. اگے چلو اگے دنیا دا لالچ بھی میرے رب نے بیان فرمایا ہے. ہاں اسی صورت میں بیان کیا ہے. فرمایا جو شہروں میں فساد کرنے والے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے کریں یا اپنی زبان سے فساد کریں, توجہ ہے, یا اپنی آنکھوں سے فساد والے کام کریں. فرمایا فصب علیہم ربک صوت عذاب, ان کے اوپر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسے ہی برسے. اللہ کے عذاب کا کوڑا آئے گا. آپ نے دیکھا ہوگا جو جتنا فسادی ہوتا ہے جب مرتا ہے تو کتے کی موت مرتا ہے. بدماش بنتے ہیں بدماش, پنڈاں دے اندر, شہراں دے اندر, ملکاں دے اندر. سمجھ آئی؟ یہ جتنے بدماش ہیں کتے کی موت مرتے ہیں, کسی ایک کو صحیح موت نہیں آتی. اور اتنے غریباں دا خون چوسے آتے انہوں سونی موت آ جاوے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی طبیعت سے بدماشی نکالو, آج بھی لے کے آؤ. برادری میں, قبیلے میں, شہر میں, محلے میں, دیہات میں کبھی بھی فسادی نہ بننا. قرآن مجید کا فیصلہ ہے. فرمایا والفتنۃ اشد من القتل, اور ایک میں اکبر من القتل. فرمایا یہ فتنہ کرنا یہ قتل و غارت سے بھی زیادہ برا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. اللہ اکبر. دوستو اس واسطے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو, اور وہ لوگ بھی توجہ کریں جو شہروں میں فساد کرتے ہیں اور جن کے ڈیروں پر لوگ فیصلے لے کر جاتے ہیں. فیصلے بدل دیتے ہو تلک واسطے کی بنیاد پر. نہ بولو
تسی تو لگتا میں کو 7ویں آسمان دی گل پیا کرنا، او تواں دی پیا کرنا۔ آپ سمجھو یہ فسادی لوگ ہوتے ہیں، اور فسادیوں کے لیے فرمایا اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے ہی برسے، برسے ہی برسے، اور ان کو برباد کر دے گا۔ اور پتہ ہے اس کی تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے جس لئے گھوڑا مٹھا ہو جاوے تو انہوں تسا ویکھے ہے او بریک چمک ماردا ہے، چمک اتواڑی بولے چمک ہی آدھے ہو نا، کیسا جی؟ چھانٹا، اے ہون سدھے لفظ آیا، او جڑا چھانٹا ہوندا نا ایک باری کٹ دھوڑ دیندا ہی نہیں، او جنوں لگدا اسے انہوں پتہ ہے۔ تو فرمایا جس طرح یہ چھانٹے کی اور بار بار گھوڑے کو لگتا ہے، فرمایا اللہ کے عذاب کا کوڑا بھی تمہیں بار بار لگے گا اور تمہیں تکلیف ہوگی۔ اور اللہ کے عذاب کا کوڑا کبھی یہ مہنگائی کی صورت میں آئے گا۔ ہن تسی کتھے بولنا ہے؟ اللہ کے عذاب کا کوڑا کبھی گندے حکمرانوں کی صورت میں آئے گا۔ نہ بولو، نہ بولو۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا کبھی بے حیا اولاد کی صورت میں آئے گا۔ میرا خیال ہے آخر دعوانا کرنا چاہ تو سائی سنی کوئی نہیں کھلوتے گا۔ یہ جب اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے تو بار بار وہ برستا ہے۔ کبھی آئے گا تمہاری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ سارا نقصان کیسے ہوتا ہے؟ جب بندہ فسادی بن جاتا ہے، جب بندہ فسادی بن جاتا ہے۔ اپنی طبیعت کو چیک کرو، مہنگائی کا کوڑا لگا کہ نہیں لگا؟ بیماریوں کا کوڑا لگا کہ نہیں لگا؟ اولاد نافرمان اکثروں کی ہو گئی، کوڑا لگا کہ نہیں لگا؟ گندے حکمران ملے، کوڑا لگا کہ نہیں لگا؟ پھر کہتے ہو رب کے قرآن نے کچھ بتایا نہیں؟ میرے رب کے قرآن نے ہر شے کھول کے بیان کر دی۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے معافی طلب کرو، فسادی نہ بنو، اپنی طبیعت میں عاجزی لے کے آؤ۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلا جملہ سنیے، ان ربک لبالمرصاد۔ ہائے ہائے ہائے، اس کے اندر بھی ایک عجیب جلال والی بات ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی بچ جائے نا، مطلب مہنگائی بہت ہو گئے بچ گیا، بیماری آئی بچ گیا، قتل و غارت ہوئی بچ گیا، اور پھر بھی سرکشیاں کرتا ہے، فرمایا تو یہ نہ سمجھنا کہ تو رب کی پکڑ سے نکل گیا ہے، فرمایا تجھے عذاب سخت ہوگا۔ ان ربک لبالمرصاد۔ سمجھ آئی؟ اور اس کا ترجمہ جو علماء نے لکھا ہے سنا دوں؟ لبالمرصاد کے تحت علماء فرماتے اس کا مطلب ہے کٹ کٹ کے جس طرح بندہ چٹنی بنا دیتا ہے، فرمایا اس کو عذاب ایسا آئے گا کٹ کٹ کے چٹنی بنا دیتی جائے گی۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ حضرات؟ اس واسطے جو بچ جائے نا اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، دوبارہ سرکشیاں نہ کرے، دوبارہ ملاوٹ نہ کرے، دوبارہ ناپ تول میں کمی نہ کرے، شراب نہ پیے، بدکاریاں نہ کرے، بدماشی نہ کرے، لوگوں کی عزتوں کو نہ تاکے۔ بچ گیا ہے تو اللہ سے توبہ کر، اور اگر یہ کرے گا تو عذاب تمہیں ڈبل ملے گا۔ اللہ فرماتا تم بھاگ کے جا ہی کہیں نہیں سکتے ہو۔ کیا انسان کے دل کے دریچے کھول دیتا ہے قرآن۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ادھر دیکھو، اتنی بات اس لیے بیان کی تھی، ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی جتنے کافر ہو، اور تم تو شیء کچھ نہیں، ہم نے تو تم سے بڑے بڑے لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، تباہ کر کے رکھ، تم کیا چیزیں ہو، اس لیے فساد نہ کرو، بے حیائی نہ کرو۔ اور اگلی بات فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ۔ ادھر دیکھیے گا، ادھر دیکھیے سارے حضرات، اب یہ بات سمجھنے والی ہے۔ فرمایا یہ ہماری بڑی تربیت والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی انسان کو بہت زیادہ عزت عطا کر دوں، بہت زیادہ نعمتیں دے دوں، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، دونوں چیزیں ہیں، عزت و اکرام دے دوں اور نعمتیں دے دوں۔ زمانے میں اس کی عزت و عہدہ بھی اچھا ہو، پیسہ بھی ہو، اس کے آل اولاد بھی ہو، معاشرے میں عزت ہو، زندگی اچھی گزارے، کبھی بھوک نہ آئے، اور جنہوں سیانے آدھے نے لوڑ دی تھوڑ نہ آئے، ہر بندہ اس کی عزت کرے۔ فرمایا جب میں اتنی عزت دے دوں تو کئی انسان پتہ کیا کرتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، اس وقت کہتے ہیں یار اللہ نے نا میری بڑی عزت کیتی ہے، ہاں اللہ نے میرا بڑا اکرام کیتا ہے، اللہ نے میرے تے بڑا فضل کیتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ، کیا کلام ہے یار۔ اور اس کے بعد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ،
اور اگر اسی انسان کا رزق میں کم کر کے صرف یہ دیکھوں کہ اب بھی مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، صرف یہ دیکھنا ہے، تو فرمایا اس وقت کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنْ، یار میں تو اللہ نے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، مجھے رب نے ذلیل کر دیا ہے۔ حالانکہ اگلی بات سنیے، اللہ فرماتا ہے کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، اور سنو، ذلیل تمہیں رب نے نہیں کیا، ذلیل تم اپنے کرتوتوں سے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر، قرآن ہے قرآن۔ اللہ فرماتا میں نے تو صرف آزمانا تھا، لیکن اگر ذلیل ہونے والی بات ہے تو ذلیل تم اپنے کرتوتوں سے ہوئے۔ کیسے؟ فرمایا تم نے یتیموں کی عزت نہیں کی ہے، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو تم اپنے مال میں سے کھانا نہیں کھلاتے ہو۔ اتنا مال میں نے دیا، نہ کسی یتیم کو دیا تم نے، نہ کسی مسکین کو دیا تم نے۔ اور اگلی بات فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور فرمایا یتیموں کی وراثت بھی کھا گئے، مسکینوں کا مال بھی کھا گئے، جو شہر کے اندر اضافی تمہیں پلاٹ ملے قابو کر کے کھا گئے، دیہاتوں کے اندر جو ملا قابو کر کے کھا گئے، اور مال تم کھا گئے غریبوں کا، اور پھر کہتے ہو رب نے تمہیں ذلیل کیا ہے، اور تم خود ذلیل ہوئے ہو۔ اللہ اکبر۔ کیوں بھائی کو سمجھ آ رہی ہے حضرات فرنٹ سیٹوں والوں کے نہیں آ رہی؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ فرمایا میں جب رزق دیتا ہوں، اب اس کی تفسیر میں لکھا ہے سنیا جے، فرمایا اس لائق نہیں تھا وہ، لیکن میں نے رزق دیا، ویکھاں کی کردا ہے۔ اس وقت تو بڑا کہتا تھا کہ اللہ نے میرے پر بڑا کرم کیا ہے، اور جب میں نے کم کیا صرف اس لیے کہ دیکھو اب کیا کرتا ہے، نال ہی گلے تو نال ہی شکوے۔ توجہ نہیں فرمایا؟ اللہ اکبر۔ ایک بندہ بیٹھا تھا، سن لیجئے، دکان کے اوپر ایک فقیر آ گیا مانگنے کے لیے، اس نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، اس نے نہیں دیا، بھگا دیا وہاں سے۔ وہ نال ایک بندہ بیٹھا، انہوں نے کہا کیوں نہیں دیتا؟ کہندا یار اس لائق ہی نہیں میں دیواں اینوں۔ تو انہیں کہا تو اس لائق ہے جنہ اللہ تینوں رزق دتو ہے، تو اس لائق ہے؟ چپ ہو گیا، کہنے لگا یار بہت مشکل سوال کر دیا ہے، آپ اس لائق نہیں، اپنے اوپر کبھی پیمانہ نہیں لگا کے دیکھا، تھرمامیٹر اپنے آپ کو لگا کے نہیں دیکھا کہ میں کیا ہوں، اگلے نو چیک کر دے رہا دن۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں کاروباری جو فقیر ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کاروباری جو ہوتے ہیں نا، ہاں ان کو نہیں، باقی جو بھی فقیر آ جائے آپ مہربانی کر کے ضرور فقیر کو دیا کریں، شکر کرو۔ بزرگوں نے لکھا ہے فقیر تواڈے بوئے تے آ کے لے جاندا ہے، اور کتے تانوں مگر جا کے لبنا نہیں پاؤندا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، لیکن بات دور نہ چلی جائے۔ اللہ فرماتا ہے یتیموں کی تو تم نے عزت نہیں کی ہے، پھر کہتے ہو ہم ذلیل ہو گئے، آپ خود ذلیل۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث شریف ہے مفہوماً سنا رہا ہوں، فرمایا جس گھر میں یتیم کی عزت ہوتی ہے اللہ بھی ان کی عزت کرتا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ یتیموں کی عزت کرو۔ اور یہ جب سورہ والضحیٰ گزری تھی اس کے اندر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ خطاب کیا تھا، لیکن ایک روایت سنا دوں۔ فرمایا یتیم کو رلایا نہ کرو، تنگ نہ کیا کرو، جب یتیم روتا ہے تو اس کا آنسو اللہ کے دست قدرت پہ گرتا ہے، جیسے اس کی شیا نشان اللہ کے ہاتھ پہ گرتا ہے۔ اب ہاتھ پاؤں سے اللہ پاک ہے، لیکن حدیث میں ہے وقعت دموعہ فی کف الرحمن، اس کا جو آنسو ہے وہ اللہ کی ہتھیلی پہ، ہتھیلی اللہ بہتر جانے، یہ زمین ہی مراد ہوگی، سمجھ آئی نا؟ لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے دیکھو کون ہے جس نے یتیم کو رلایا ہے، اور جب کوئی یتیم کو خوش کرتا ہے تو اللہ فرماتا دیکھو کہ نے یتیم نے خوش کیتا ہے، حالانکہ پتہ اسے ہے، لیکن یہ ہماری تربیت کے لیے کبھی یتیموں کا مال نہ کھانا۔ اور اللہ فرماتا ہے اور وراثت دا مال کھا جاندے ہو، نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے، آپ نہیں بولیں گے میرے بھائی، اس بات کو سمجھو نا، وراثت کا مال کھاتے ہیں۔ کوئی بہن بھائی فوت ہو جائے
پہلی تو بات یہ ہے شریعت کے مطابق تقسیم کاری شاید کسی گھر میں ہوئی ہو، میری معلومات میں اب تک نہیں ہے. نہ بولو ہاں تسی تو سانو مسئلہ یہ پوچھنا ہوتا ہے ختم تے کتنیاں دے گا تے کی کرنا تے کتنے بجے اوسو قاری صاحب ہیں تے چلو آ جاوے ہے مربی اور ختم ہے. او تو اس تو پہلے ہے بھی پوچھ ابے دی وراثت کیویں بننی ہے کبھی وہ بھی پوچھ، یہ فقیر بتائے. آج تک ہم سے کسی نے نہیں پوچھا. بہنوں کا کتنا حصہ، بھائیوں کا کتنا، پراپرٹی کیسے، بینک بیلنس کیسے، مجھاں گاواں کیویں بننیاں، بلکہ یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. آج جتنے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے ہو نا، لاٹھیاں ٹیکن والے، ناراض نہ ہونا مجھ سے، آپ لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، آپ کی بزرگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور آپ لوگ بھی اس موقع کو سمجھ نہیں پاتے ہو. جب کوئی فوت ہو جائے نا تو اس کی بیٹیوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں وہ جی فلاں فوت ہو گیا ہے، اس کی بیٹیوں کو کہتے ہیں اللہ نے آپ کو گھر بار دیا، سب کچھ عطا کیا ہے، تو کوئی نہیں آپ نہ اپنی زمین اپنے بھائیوں کے نام لگوا دیں. سب سے گندا کام یہ ہے. اور دے نا یار، خدا کے واسطے دے اپنی بہنوں کو حق. یہ بوڑھے لوگوں کو کیوں بلیک میلر کے طور پہ وہاں بھیجا جاتا ہے؟ اور یہ بوڑھے لوگ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے؟ میرے عزیزوں اور میرے سجنوں، میرے بزرگوں، اور تمہاری تو یہ بزرگوں سے گزارش کر رہا ہوں، ناراض بھی نہ ہوں، آپ کی ٹانگیں تو پہلے قبر میں ہیں اور تم لوگوں کا حق مروا رہے ہو. آگے سے ہمیں سادہ جو او کاری صاحب تو یا مولوی تے تو کرنا مولویاں والیاں گلاں تے میں کیا میں مولویاں تے گل بھی تے مولویاں والی کردا سونا لگتا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر نا ہے. ہنے میں سیاست ہی چھیڑا موڑ تسی غصے ہو جانا تے بہتر نہیں میں وہ کریں نہ ایو کراں. بھائی آپ توجہ نہیں فرما رہا، بھائی میں مولویاں تے مولویاں نہیں کرساں. اب آگے پتہ کیا کہتے ہیں مولانا؟ بات یہ ہے سمر صاحب، بات یہ ہے وہ یہ جو بہنیں ہوتی ہیں نا، بہنیں یہ بھائیوں کو حق دیتی ہیں. میں نے کہا میں مان لیتا ہوں، ٹھنڈے دل سے مجھے ایک بات کا جواب چاہیے. یہ بہنیں ہی اپنے بھائیوں کو حق دیتی ہیں. آج تک کوئی بھائی بھی دکھا دو جس نے اپنی بہنوں کو تحفہ دیا ہو، مجھے دکھاؤ نا. ایتھے چپ. اگر کوئی خوش نصیب ہو تو مجھے بتائیے گا. مجھے آج تک نہیں ملا، پورے پاکستان میں جہاں جہاں میں نے سوال کیا مجھے نہیں ملا، نہیں ملا، نہیں ملا جس نے اپنا حصہ بہنوں کو دیا ہو. دیا کرو اپنی بہنوں کا، بیٹیوں کا حق دیا کرو. اور بڑے سکون سے ایک بات کر دیتے، ناراض تو نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وضاحت بھی کر دوں. یہ جس علاقے میں آپ اور میں، یہ جو پٹی ہے نا، یہ راوی کی پٹی، یہاں یہ بات بہت مشہور ہے. جب اپنی بیٹیوں کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے اول تو جاتے نہیں، اور اگر کبھی خوشی اور غمی پہ جانا پڑ جائے تو وہاں جا کے بیٹیوں کے گھر پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے. اے جڑے تسی بابے بیٹھے ہو نا، دھیان کرے ہے، میں آپ کی تذلیل نہیں کر رہا، واللہ بخدا صرف مسئلہ سمجھا رہا ہوں. اللہ کر کے آپ کو اور میرے ہر جتنے بیٹھے ہیں بھائی ان سب کو سمجھ آ جائے. بیٹیوں کے گھر میں جا کے نہ پانی پیتے نہ کھانا کھاتے ہیں. تو میں نے کہا کیا ہوا ہے، کیوں نہیں جاتے ہو، کیوں نہیں پانی پیتے ہو؟ حرام ہے. کہتا حرام تو نہیں لیکن اسی سمجھنے آ. او میں کہا تو کیوں سمجھنا ہے؟ او بزرگو مینوں بھی تو فلسفہ دسو. پھر وہی گل آخے تو ہے مولوی تے تو کرنا مولویاں والیاں گلاں. اچھا میں کہا تو سی بندیاں والی کر لو. چلو مینوں سمجھ تے آوے نا، میری جان ہے، میں سن لیتا ہوں. اور مجھے سمجھ تو آئے میرے سجن. کہنے لگا مولانا بات یہ ہے ہم بیٹیوں کے گھر کا ایک گلاس پانی کا اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں، نہیں اچھا سمجھتے. بس میں نے کہا جس بیٹی کے گھر کا ایک گلاس پانی کا پینا تو حرام سمجھتا ہے، اس بیٹی دے 2 کلے دبی بیٹھائیں ہو تیرے واسطے جائز نے؟ 15-20 بندے بولے نے، باقی سارے چوپ ہی ہو گئے نے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور سن لو، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ خاتون جنت آپ کی شادی فرمائی، یا آپ سے پہلے آپ کی 3 بیٹیاں جو پہلے تھی، 4 ٹوٹل ہیں، ان کی شادی کی، میرے نبی ان کے گھر جاتے تھے اور کئی مرتبہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے.
اور میں ذمہ داری سے سنا رہا ہوں، کسی کو نہ سمجھ آئے، یہ روایت اکثر محدثین کرام نے لکھی ہے، میرے نبی جب بھی کسی سفر پہ جاتے سب سے ملاقات کرتے، سب سے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے، ملتے اور پھر واپس جایا کرتے تھے۔ اور جب میرے نبی سفر سے آتے سب سے پہلے آپ مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے شکرانے کے، اور اس کے بعد سیدھا حضرت فاطمہ کے گھر جایا کرتے تھے۔ او مولانا، او بتا تیری بات مانوں یا مصطفیٰ کی سنت کو مانوں؟ بیٹیوں کے گھر جانا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، اور تم اپنی بیٹی کے گھر جاتے نہیں ہو۔ تمہیں کس نے غلط دین بتا دیا؟ یہ ہے دین۔ آواز کمزوروں والی ہے حضرات، آواز کمزوروں والی ہے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی سنت۔ اور سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب کبھی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے قریب سے گزرتے، اور اکثر گزرتے تھے، اور ایک روایت میں 40 دن تک، کتنے؟ نبی پاک علیہ السلام جب آپ کے گھر کے قریب سے گزرتے تو آپ یہی کہتے تھے، الصلاۃ یا اہل البیت، او میری اہل بیت اٹھو نماز پڑھ لو۔ 40 دنوں تک سیدہ خاتون جنت جب کوئی اعلیٰ کھانا بناتی، اعلیٰ کھانے سے مطلب یہ ہے جس طرح ہماری ڈشیں ہم اڑاتے ہیں ویسے نہیں اڑاتے تھے۔ مثال کے طور پہ کبھی گوشت آ جاتا تو بناتے، یہ علماء نے لکھا ہے، ہاں یہ یاد رکھ لیں، گوشت اگر بندہ زیادہ کھائے تب بھی دل مردہ ہو جاتا ہے، بالکل نہ کھائے تب بھی مردہ ہو جاتا ہے، اور سوری سخت ہو جاتا ہے، سخت۔ تو اس لیے کبھی کبھار گوشت ضرور کھایا کریں، اور یہ علماء نے لکھا ہے اگر بزرگوں کو پڑھیں ہفتے کے اندر 1 دن کوشش کیا کریں گوشت کھانے کی۔ توجہ ہے؟ ہاں، اور آقا کریم کی ایک سنت بھی ہے، کاش کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جب تم گوشت بنانے لگو نا شوربے والا بنایا کرو، اور یہ بزرگوں نے بڑی پیاری باتیں لکھی یہاں پر اگر آپ کو سمجھ آ جائیں۔ فرمایا کہ تعلیم ہماری یہ ہے، ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ جب گوشت بناؤ شوربے والا بناؤ، اور ساتھ میں 1 پیالی پانی کی زیادہ ڈال لو، مطلب 2 گلاس پونے نے تو 3 پال ہے۔ اے حضور یہ کیوں؟ فرمایا تیرے پڑوس میں جو غریب ہیں نا، کہیں وہ ترستے نہ رہ جائیں، 1 شوربے کی پیالی بھر کے ان کے گھر میں بھی دے آنا یار۔ یہ ہے ہمارا دین۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ اور یہ جو دور چل رہا ہے اس کے اندر تو یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ہے سنت میرے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے گھر کے جانے کے حوالے سے، لیکن یہ حضرت جاتے ہی نہیں ہیں۔ بات چلی تھی یتیموں کا مال کھانے سے، مسکینوں کو کچھ نہ دینے سے۔ جو بندہ یتیموں کا مال کھا جائے ذلیل ہو جاتا ہے، اور آج کل تو بھائیوں کا مال کھا جاتے ہیں۔ توجہ ہے؟ تو ایک بات کہہ دوں، وقت کے دامن میں گنجائش تھوڑی ہے، یہ جو وضو خانوں پر کھڑے ہیں 3ری منزل پر چلے جائیں، ایک تو جگہ بہت کم ہے، جگہ تھوڑی ہو جاتی ہے، کیا کریں یار، کب لوگوں کو سمجھ آئے گی؟ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اللہ اکبر۔ 3ری منزل پر اگر نہیں ہے تو پھر بھئی آپ کے مقدر، اب کیا کریں؟ مرکز کی جگہ تو کم پڑ گئی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے، ٹھیک ہے؟ جو بندہ سڑک کو کھلا کر دے نا، سڑک کو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط کو کھلا کر دیتا ہے۔ تو جو سڑک کو تنگ کرے اس پر تنگ ہوگی نا، تو جڑا سڑک کھلا کرے او دے واسطے پل صراط کھلی ہوگی، جڑا مسجد نو کھلیاں کرے اس کے لیے کیا ہوگا؟ اور پھر جڑا مسجد نو تنگ کرے، یہ سوچنا ہوگا آپ سب حضرات، کیوں نمازیوں کو تنگ کیا جاتا ہے؟ اگر اللہ نے دل موڑے ہیں تو ان کو جگہ دو، بیٹھے ہو، کاش کہ یہ باتیں ان کو سمجھ آ جائیں۔ بہرحال کوئی ایسی گال نہیں، دیر ہے انھیر نہیں ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایو جڑی آیت دی تفسیر ہے، فرمایا تواڈے تو وڈے وڈے نہیں چھڈے، تساں تے شے ہی کچھ نہیں، ایتھے وڈے وڈے ٹر گئے بابا، تساں تے شے ہی کچھ نہیں۔ اللہ سے ڈرو، عبرت حاصل کرو یار، مجھ سمیت سب حضرات سے میں خطاب کر رہا ہوں، سب حضرات سے، اللہ میں سمجھنے کی توفیق دے دے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اور بات یہ ہے، توجہ ہے سب حضرات کی، آج کل تو بھائیوں کا حق کھا جاتے ہیں، اور ایسے ٹیکنیکل طریقے سے،
بس اوقات اما ابا آخری عمر ہوتی ہے نا تو ان کی آنکھیں کمزور، ابا آ تیری اکھاں بنوایا ماں، بیٹھے ہو با، پھر وہ ایسی آنکھیں بنتی ہیں نا باقی سارے انے ہو جاندے۔ وہاں جا کے بابا جی یہ آپ کے فارم ہے، تو آپ نے ہوں ابے دے تو پہلو اکھان ایتھے انگوٹھا لوایا، ایتھے اے بابا ڈاکٹر دے فارم ہیں، پتا چوتھے سال لگا بھی یہ جدو آنکھ بنواون گیا سی نا، ایسے کئی کیس ہمارے سامنے ہیں، بالکل آپ کے شاید آپ کی برادری میں ہوں گے، اور بعد میں سب کا وہ کیس لڑتا ہے ساری زندگی میرے نام ہے اور بابے کروائی ہے، میں کیا بابے نے ہن قبرے کون پوچھے، تو سارے اندر کھا گیا، لیکن مزے کی بات یہ ہے اس کی بھی وہیں رہ جاتی، تیرے واسطے او گاز تے سوا گاز دے قبرستان دے وچ تے جی او بھی سونیا تیرے مقدر وچ ہوئی تے نہیں تو مل سکتی۔ اس واسطے نا ہائے 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 اپنے بہنوں بھائیوں کا حق نہ کھایا کرو، اوانیاں گوانیاں دا حق نہ کھایا کرو، یتیماں دا عزت کرو، مسکیناں دا احترام کرو، یہ سارے احترام کرو گے تو خیر ہو جائے گی۔ سنت ادا فرما لیجئے پھر اگلے جمعے کا۔